اللہم صلی علی محمد عبدک و رسولک و صلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات۔ میرے انتہائی قابل صد احترام بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، رمضان المبارک کی مبارک ساتیں گزرتی جا رہی ہیں۔ الحمدللہ ہم نے رمضان المبارک سے پہلے رمضان المبارک کے دوران آپ حضرات کو بہت سارے اعمال بتائے ہیں، اور الحمدللہ بہت ساری دنیا یہ اعمال کر رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ حضرات کو بھی، اور جو حضرات اس کے بعد بھی جو اعمال کریں گے، ہم سب کو اللہ تعالیٰ اپنی معرفت اور اپنا خاص کرم، فضل، عنایت اور شفقت نصیب فرما دے۔ آج کا جو میرا موضوع ہے یہ ہے دعا۔ ہمیں اکثر دیکھنے میں آیا ہے کہ بعض حضرات عبادات کرتے ہیں، بہت زیادہ نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر بہت زیادہ کرتے ہیں، لیکن دعا کا اہتمام نہیں ہے۔ اور پھر بعض حضرات نے یہ سمجھ لیا ہے کہ صرف دعا جو ہے وہ نماز کے بعد جب امام صاحب ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پیچھے ہم بھی اٹھا دیتے ہیں، افطاری سحری میں بس 5-7 منٹ دعا کر لی، یا کسی موقع پر کوئی چند لوگوں نے ہاتھ اٹھا دیے تو ہم نے بھی دعا ہاتھ اٹھا لیے، تو ہم اسی پہ قیاس کرتے رہتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ دعا ایک مخصوص عبادت ہے، جس طرح نماز عبادت ہے، ذکر عبادت ہے، روزہ عبادت ہے، اسی طرح نماز کے ساتھ بھی اور نماز کے علاوہ بھی ایک یہ الگ عبادت ہے دعا۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان بھی ہے کہ دعا تمام عبادات کا مغز ہے۔ اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا مطالعہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے دنوں میں بھی، اور جن دنوں میں جنگ کے موقع پہ دیکھ دیا جائے، اور حج جب آخری خطبہ پڑھا تو اس خطبے کے اوپر بھی آپ نے 5 گھنٹے بیٹھ کر دعا کی، جو کتابوں سے جس کا ثبوت ملتا ہے۔ تو دعا کو ہمیں بہت کثرت کے ساتھ اہتمام کرنا چاہیے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ہم جتنی دعا طویل کریں گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا ربط اور قرب بڑھے گا۔ کیوں؟ دیکھیں، ہم مخلوق ہیں اور خالق ایک ہی ذات اللہ میاں کی۔ جتنے ہم اپنی مرادیں، اپنے دکھ، غم، الجھنیں، پریشانیاں اللہ میاں کے آگے رکھیں گے، اتنا ہی اللہ میاں خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ حدیث بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے نہ مانگا جائے تو اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں، اور مانگنے پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو دنیا کا دستور ہے، کسی سے کوئی چیز مانگی جائے، کوئی پیسہ، کوئی قرض لیا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے، چھپتا ہے، فون نہیں اٹھاتا۔ واحد ایک ہستی ہے، واحد ایک شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، میرے اور آپ کے مالک اللہ میاں، جن سے نہ مانگا جائے تو وہ ناراض ہوتے اور مانگنے پہ خوش ہوتے۔ تو آج اسی موضوع کے حوالے سے میں آپ سے درخواست کروں گا کہ رمضان المبارک کی ساتوں کے اندر جو مبارک ساتیں ہیں، میں یہاں تک کہا کرتا ہوں کہ رمضان کا کوئی منٹ، کوئی سیکنڈ خالی نہیں ہے جس میں اللہ کی خیر نہ برستی ہو، جس میں اللہ تعالیٰ اپنا فضل، راحت، سکون، کرم نہ برساتے ہو۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ تو ہمیں اس موقع کے اوپر کثرت کے ساتھ دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا واضح فرمان بھی ہے کہ رمضان المبارک کے اندر بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں، بہت دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور ایک جگہ فرمایا کہ 24 گھنٹوں میں ایک دعا تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں، ضرور قبول کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا افطاری کے وقت اور سحری کے وقت، مخصوص اس اوقات کے اندر اللہ تعالیٰ خود اعلان کرتے ہیں کہ کوئی مجھ سے مانگنے والا ہو، کوئی مجھ سے اپنی بیماری سے شفا چاہتا ہو، کوئی قرضے سے نجات چاہتا ہو، کوئی رزق بڑھانا چاہتا ہو، کوئی مجھ سے راز و نیاز کرنا چاہتا ہو، کوئی دوستی لگانا مجھ سے چاہتا ہو۔ اب ان موقعوں کے اوپر ہمیں بھرپور طریقے سے دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میں آج جو عمل آپ کو بتانا چاہتا ہوں دعا کے اندر، یہ عمل ہے حضرت خواجہ خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا۔ ایک اللہ والے تھے، وہ کہنے لگے میں نے بڑے حج کیے، اور ایک حج کے اندر میں نے ہر وقت صرف یہ چیز مانگی کہ یا اللہ
مجھے ایسا حج یا ایسا عمرہ نصیب کر دے کہ میرے ساتھ حضرت خواجہ خضر علیہ السلام کی ملاقات ہو جائے۔ کہتے ہیں 1 سال کے بعد میرا دوبارہ اللہ تعالیٰ نے جب مجھے بلایا تو میرے سفر کے ساتھ، میرے اس حج والے سفر کے ساتھ میرے ساتھ بزرگ ایک تھے، وہ سفر کرتے رہے، حج میں میرے ساتھ رہے۔ کہتے ہیں جب میں میدان عرفات کے میدان میں پہنچا تو وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ دیکھو میں آج تمہیں ایک دعا نہ بتاؤں جو تمام انبیاء کی اور تمام نیک صالح لوگوں کی، صحابہ کی، اولیاء اللہ کی اور نیک صالح جنات کی، کیونکہ میدان عرفات میں حاضری ہو چکی ہے، تمام انبیاء نے اس میدان میں حاضری دی اور تمام صحابہ نے، تمام اولیاء اللہ نے، بڑے بڑے نیک صالح جنات فرشتوں نے اور جو ہے نا اس میدان میں حاضری دی ہے۔ تو میں تجھے ایک عمل بتا دیتا ہوں، اس عمل کے کرنے سے ان لوگوں نے جتنی بھی دعائیں مانگی، جتنی بھی خیریں مانگی، وہ ساجی تجھے مل جائیں۔ بزرگ کہنے لگے میں بڑا خوش ہوا، میں نے کہا فوراً عمل بتائیں۔ انہوں نے عمل کیا بتایا، ذرا سنیں، یہ عمل میں بھی کر سکتا ہوں، آپ بھی کریں۔ اس عمل کا میں پورا طریقہ کار آپ کو بتا دیتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ تو پہلے اپنی دعائیں مانگ لے، جو بھی مرادیں ہیں، جو بھی چیزیں اللہ سے مانگنی ہیں وہ مانگ لے۔ آخری 10-15 منٹ 20 منٹ صرف اس تصور سے آمین کہے کہ اللہ اس میدان کے اندر تو نے جو بھی مخلوق اس سے پہلے حاضر کی تھی اور جنہوں نے یہاں حاضری دی میدان عرفات کے اندر، انہوں نے جو بھی خیریں مانگی، چاہے وہ پیغمبروں میں سے ہیں، چاہے وہ ولیوں میں سے ہیں، صحابہ میں سے ہیں، تابعین میں سے ہیں، ابدالوں میں سے ہیں، کتبوں میں سے ہیں، جو بھی مخلوق ہے انہوں نے جو بھی مانگا، بس یہ تصور کر کے کہ اللہ انہوں نے جو بھی آپ سے خیر مانگی، فضل مانگا، راحت مانگا، سکون مانگا، عافیت مانگی، پیسہ مانگا، شہرت مانگی، عزت مانگی، ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر بس 10-15 منٹ صرف اتنا لفظ کہو، آمین 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 آمین۔ کہتے ہیں میں نے یہ کام کر دیا، واپس ہم بیت اللہ آئے، انہوں نے پھر عمل مجھے یہی بتایا کہ اب بیت اللہ میں بھی یہ کام کرو۔ کہنے لگے جب میرا آخری الوداعی طواف تھا اس کے اندر انہوں نے مجھے کہا کہ بس یہ عمل پڑھتے رہنا، یہی آمین آمین تصور کر کے کرتے رہو۔ جب الوداعی طواف ہو گیا تو مجھ سے وہ جدا ہونے لگے تو مجھے کہنے لگے میں نے ایسا اسم اعظم تجھے آج بتا دیتا ہوں کہ تم جہاں بھی بیٹھ کر جس موقع کے اوپر، چاہے رمضان ہو، تہجد کا وقت ہو، جو بھی قبولیت والے لمحات ہیں، ان میں بیٹھ کر پہلے اپنی مرادیں مانگ لیا کرو اور آخر میں 5-10 منٹ اس تصور سے مانگو کہ اللہ تہجد تو اولیاء اللہ نے بھی پڑھی، انبیاء نے، صحابہ تابعین نے پڑھی، اسی طرح روزے تو سب انبیاء نے رکھے، اولیاء اللہ نے بھی رکھے، صحابہ تابعین نے بھی رکھے، تو روزہ افطار کے وقت یا سحری کے وقت یا دن کے وقت انہوں نے جو خیریں، فضل، عافیت، راحت، سکون مانگا، بس وہ تصور کر کے تو نے صرف آمین کہنا ہے، آمین 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 آمین، یہ تصور کرتے رہو۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو خیریں ان کو دی، جو فضل ان پہ لٹایا، جو مہربانیاں ان پہ کی، جو عنایت، شفقت اور اپنا کرم ان پہ ڈالا، وہ سارا کچھ تجھے بھی عطا کر دیں۔ اور جاتے ہوئے کہنے لگے کہ میں خضر ہوں، میں خضر ہوں، میں خضر ہوں۔ کہتے ہیں میں اگلا سوال ان سے کرنا ہی لگا، کچھ بندے آگے مسافے کے لیے، ہم ان کو مصروف ہو گئے، پیچھے سے وہ غائب ہو۔ یہ اللہ کا کرم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی ہستی کو، کسی بزرگ کو، کسی نیک صالح جن یا فرشتے کی اللہ تعالیٰ کسی بندے سے ملاقات کروا دیں، اس کو کچھ عطا ہو جائے تو یہ اللہ کی مہربانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ ضابطہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی کر دیتے ہیں اکثر بندوں پہ اس طرح کی، جس کی جو طلب ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتے ہیں۔ اب مال والے کی طلب ہے اللہ اس کو مال دے دیتے ہیں، کسی کو ولایت کی طلب ہوتی ہے اللہ اس کو ولایت دے دیتے ہیں، کسی کو طلب ہوتی ہے مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو جائے اللہ تعالیٰ وہ دے دیتے ہیں۔ تو یہ سب باتیں ہیں طلب کی۔ تو آج کا میرا آپ کو جو بات ہے کہ ہم رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کریں، اپنی ہر بات مانگیں اللہ تعالیٰ سے خوب گڑ گڑا کے، لیکن آخر میں 5 منٹ 10 منٹ 11 منٹ 20 منٹ کچھ ٹائم نکال کر دن رات میں کہیں بیٹھ کر ذکر اذکار سے جب فارغ ہوتے ہیں، تلاوت سے فارغ ہوتے ہیں، عبادات سے فارغ ہوتے ہیں، تراویح کے بعد جب فارغ تو 5-10 منٹ یہ تصور کیا کریں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کیسا رمضان ہوتا ہوگا،
صحابہ کا کیسا رمضان ہوتا ہوگا، حضرت حسن حسین کا کیسا رمضان ہوتا ہوگا، خلفائے راشدین کا کیسا رمضان ہوتا ہوگا، اولیاء اللہ کا، تابعین کا کیسا رمضان ہوتا ہوگا، اماموں کا کیسا رمضان مبارک ہوتا ہوگا۔ وہ لوگ بھی ہیں جنہوں نے اس رمضان کے ایک ایک دن کے اندر قرآن مجید ختم کیا، پورے رمضان میں کئی قرآن مجید ختم کیا، کئی دفعہ، کروڑوں دفعہ درود شریف، استغفار، کلمہ پڑھا۔ اس کے بعد انہوں نے جو خیریں مانگی، یا اللہ ان کی دعاؤں کے صدقے سے میں بھی تجھے کہتا ہوں آمین آمین آمین۔ اس تصور سے 15 منٹ 10 منٹ یہ آمین کہیں، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے، اس آمین کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اتنا نوازیں گے، اتنا خیر فضل اور راحت اور سکون دیں گے کہ آپ کا تصور بھی نہیں ہے۔ اس پہ میں ایک مختصر سی حوالہ بھی دیکھیں، حضور علیہ السلام نے 3 بد دعائیں کی رمضان المبارک کے اندر۔ ممبر پہ پہلی سیڑھی پہ چڑھے تو کہا آمین، دوسری پہ چڑھے تو کہا آمین، اور تیسری پہ چڑھے تو کہا آمین۔ اب 3 بد دعائیں مختلف ہیں، اگر یہ میں بات چھوڑوں گا تو لمبا موضوع بن جائے گا، ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی۔ تو اب دیکھیں، دعا اللہ تعالیٰ کلوا رہے ہیں کس سے؟ جبریل علیہ السلام سے۔ اب جبریل علیہ السلام دعا کیا کر رہے ہیں؟ ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان پائے اور اس میں اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ اور آمین کس سے کروائی جا رہی ہے؟ حضور علیہ السلام۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسم اعظم کی مہر حضور علیہ السلام سے لگوانا چاہتے ہیں۔ اصل میری بات کا مقصد یہ ہے، اور یہ اسم اعظم ہے، آمین کہنا یہ اسم اعظم ہے۔ اور جب بھی انسان خلوص کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ، تنہائیوں میں بیٹھ کے آمین یہ دعا کرتا ہے تو اس وقت آمین اس کے ساتھ فرشتے، نیک صالح جنات بیٹھ کے پیچھے آمین کہہ رہے ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آپ یہ عمل کریں، اپنی تمام مقاصد کو، پریشانیوں، دکھ، غم کو ذہن میں رکھ کر یہ مجرب عمل کریں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سال بھر کے لیے خوشیاں، خیریں، بھلائیاں، فضل، عافیت، راحت اور سکون دے دیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔